کہ ایک طرف کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں پشاور میں دیر کالونی میں دھماکہ ہوا ہے مدرسے میں، اور مدرسے کے اس دھماکے میں متعدد افراد شہید ہوئے ہیں، کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کی خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر جناب شبلی فراز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شبلی صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ایک دھماکوں کی ایک دوبارہ سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، گو کہ وقفے ہوتا رہتا تھا ماضی میں بھی، لیکن اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ابھی تک جو ہمارے دشمن ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے جس میں کہ وہ ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جس طرح کہ افغانستان میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک بڑے ہی ایک اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے کچھ لیڈرز جو ہے تو ریسنٹلی پاکستان میں انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک عوام کے پسند کے مطابق وہاں پہ حکومت قائم ہو۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو جس کی کہ ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، پچھلے دنوں میں یہ جو بھی جلسے وغیرہ ہوتے رہے ہیں، بلوچستان میں ہوا، جب بلوچستان میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، جس میں اس طرح آج پشاور میں جو ہوا ہے جس میں کئی شہید ہو گئے ہیں، 5 کی خبر تو ابھی ہے، لیکن یہ 100 سے زائد وہاں پر زیر تعلیم تھے، بالکل جی، وہاں پہ ایک مدرسے میں۔ تو یہ جو ہے تو کوئی اچھی وہ نہیں ہے، جس کا ہمیشہ ہم کہتے بھی رہے ہیں کہ دیکھیں اس حالت میں جو کہ ہم 19 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہماری جو دہشت گردی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جو پاکستانی فوج ہے وہ برسر پیکار ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی دنوں میں ہماری اس فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی ایک تحریک شروع کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ منسٹر صاحب یہاں پہ کیونکہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ان چیزوں کو الگ الگ دیکھیں، تو یہ الگ الگ کیسے ہم دیکھیں اس چیز کو؟ آپ بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ بھئی جب ملک میں آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے، یہاں پر دھماکہ ہوا ہے پشاور میں، تو کیونکہ میں خود وہاں سے بلانگ کرتی ہوں اس لیے میں نے تو اپنی نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لاشیں اٹھاتے ہوئے، خون بہتے ہوئے، اسی طرح کوئٹہ میں، پھر کراچی میں چینی کونسلیٹ پہ ہوا تھا، سی پیک ٹارگیٹڈ رہا ہے، ہندوستان کو بڑی تکلیف رہی ہے۔ اب ایک اور بیانیہ ہے جو شاید یہاں کے والوں کے لیے جسٹیفائڈ ہے کہ بھئی ہماری یہ گلہ شکوہ ہے ہمارا اپنے لوگوں سے، لیکن اس کا فائدہ ہمیشہ ہماری 2 کی لڑائی میں تیسرا وہی ہوتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ کیسے الگ الگ ہم اس کو دیکھیں؟ نہیں، بالکل اس کو الگ الگ دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ، کیونکہ جو فریق جو اس جنگ میں، یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے جو کہ ہمارے دشمن گاہے بگاہے ہمارے ملک کو بے یقینی اور ایک ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک فریق ہے جس کو کہ ہم پاکستانی فوج کہتے ہیں۔ اگر وہ برسر پیکار ہے اور اگر آپ اسی کوئی نشانہ بناتے ہیں اپنی تنقید کا، ان کی مورال کو ان میں تقسیم کرنے کا، اس کو متنازع بنانے کا، تو اس سے بڑا یہ تو ہمارے دشمنوں کا جو ہے اسٹریٹجی ہے۔ اور آئے دن ہمارے جوان وہاں پر شہید ہوتے رہتے ہیں، تو اس دن ان حالات میں اس قسم کا بیانیہ لے کے چلنا تو مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہماری جتنی بھی باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اب دیکھیں ادھر بلوچستان میں ان کے پلیٹ فارم پہ ایک ایسا نعرہ لگتا ہے جس کو کہ وہ آزاد بلوچستان کہہ رہے ہیں، تو یہ آزاد بلوچستان کس کا نعرہ ہے؟ فینس اکھاڑ کے پھینک دو۔ یہ بالکل اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا، یہ بالکل زبان کے حوالے سے جو بات ہماری پاک افواج کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ہیں، اور پوری سختی سے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم ہے جس نے کہ یہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ آ کے ملکی اداروں کو، عدلیہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، عدلیہ پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، تو اس قسم کی جو ایک بیانیہ ہے تو اس سے قوم کو تو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ جس طرح کا نعرہ لگا وہاں پر، اور ظاہر ہے وہ کنڈیم کرنے والی بات بھی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس مرتبہ جو واقعات ہو رہے ہیں، پہلے کراچی میں ریلیجس اسکالرز کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اس کے بعد اب یہ مدرسے کا معاملہ ہوا، یہ کسی طریقے سے وہ ریلیجس جذبات ابھارنے کی اور ان کو بھڑکانے کی بھی ایک طریقے سے ایک سازش ہے؟ دیکھیں، یہ دشمن کی ہر وہ سازش ہے کہ جس سے کہ وہ ہمارے لسانی، مذہبی،
اس قسم کے سیاسی جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے، اور مقصد یہی ہے کہ یہ ملک جو ہے جو اکنامیکلی ابھی دوبارہ کووڈ کے اتنے کامیابی سے ہم نے جس طرح سے کووڈ کو ایڈریس کیا، اس کے بعد ہماری جو اکانومی ہے وہ چلنے لگی ہے، وہ اٹھنے لگی ہے، تو اس حالات میں اس قسم کا ماحول پیدا کرنا تو یہ تو عوام دشمنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ایسا ماحول جس میں کہ آپ کی اکانومی دیکھیں، جو معیشت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس قسم کے حالات میں جو ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے جو وکٹم ہوتا ہے وہ اکانومی ہوتی ہے، کیونکہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا، تو جب بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی، لوگوں کو جب روزگار کے کئی انویسٹرز ہیں، فورن انویسٹرز ہیں جو کہ یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح کے دھماکے اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی، اس طرح کی ایک ٹینشن کریٹ کرے گی، پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے ایسے متنازع نعرے لگا کر جو کہ بالکل انڈورس کرتے ہیں دشمنوں کے بیانیے کو، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی صورت میں یہ لوگ جو ہے تو عوام کے ساتھ کوئی کر نہیں رہے، اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کہا تھا کہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس حوالے سے کوئی کارروائی کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ جی بالکل، دیکھیں نا، یہ تو کل میں نے سینٹ میں بھی کہا کہ وہ ہمارے وہ ساتھی جو کہ اپوزیشن کے جو کہ بڑی قانون کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے ان کو یہ توفیق بھی نہیں محسوس ہوئی کہ وہ آرٹیکل 19 جس میں کہ بہت کلیئرلی لکھا گیا ہے، تو یہ ایک غیر آئینی بات ہے، اور یہ آپ کا جو 3 دفعہ پرائم منسٹر کہنے کا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، جس کی کہ کرپشن کی وجہ سے ملک سے بھاگا ہوا ہے، اور وہ لیڈ کر رہا ہے اس قسم کی جو افراتفری ہے، تو یہ بتائیں یہ کوئی عوام کے دوست ہیں؟ یہ اس ملک کے دوست ہیں؟ یہ تو یعنی وہی چیز لے کے چل رہے ہیں جو کہ ہمارے دشمن لے کے چل رہے ہیں۔ شروع کر دیے نا، مطلب آپ لوگوں کی کیبنٹ میں بھی ایک ہی اختلاف رہا ہے کہ آدھے لوگ کہتے رہے، کچھ کہتے رہے کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، وہ چلے گئے ہیں، بس چھوڑ دو، اپنی گورننس اور توجہ یہاں پر حکومت پہ ہو۔ کچھ کہتے ہیں نہیں چھوڑ دیا تو یہ تو عوام ہم سے پوچھے گی کہ آپ نے اس کو جانے دیا، تو یہ اب آ گئی ہے۔ اور یہ اگر نہ چھوڑتے تب بھی یہی تقسیم رہتی کہ جی آدھے کہتے کہ جی اس کو جانے دیتے، کچھ کہتے کہ یہ، تو دیکھیں یہ چیزیں تو الٹیمیٹلی ہم نے جو فیصلے کیے وہ علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے یہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، مان لیا فور اے مومنٹ کہ ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں انسانی ہمدردی دکھانی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اگر ہم نے جانے دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جا کے تو ہمارے ملک کا مذاق اڑائے یہاں پہ آ کے، اور وہ اپنی ایسی تقاریر کریں جو کہ ملک کو تقسیم کرتی ہیں، اداروں کو تقسیم کرتی ہیں۔ سارے ادارے تو انہوں نے ماشاءاللہ سارے تباہ کر دیے تھے، اب 1-2 ادارے رہ گئے تھے، وہ ان کو بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ہم تو قوم تو اجازت نہیں دی گی اور حکومت بھی وہ سٹیپس لے گی۔ دیکھیں انہوں نے لائن کراس کر دی ہے۔ کے لیے کیا کوئی ڈائیلاگ یہاں نہیں ہو سکتا اداروں کا بھی، ایگزیکٹو برانچ کا بھی اور اپوزیشن کا بھی؟ دیکھیں اس میں ڈائیلاگ کی کیا بات ہے، ڈائیلاگ تو ہوگا، ڈائیلاگ تو ہو بھی رہا ہے، لیکن کس بنیاد پہ پارلیمنٹ میں وہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا جس طرح کہ اپوزیشن نے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا، ٹھیک ہے، ایک ایسی جو ایک ریزولوشن تھا اس میں بھی انہوں نے ایسا ایک وہ ڈرامہ رچایا، تو اس سے تو انہوں نے کبھی عوام کی تو بات نہیں کی، وہ کرتے مہنگائی کی بات کرتے، یہ عوامی مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ جو پرسوں ان کے جو پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے جو پاکستان کے خلاف نعرے اٹھے، اور اس کو کسی سیاسی لیڈر نے وہاں پہ جتنے موجود تھے کسی نہ اس کی تردید کی، نہ کسی نے مذمت کی، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو جو پی ڈی ایم ہے ابھی وہ تو ایک ایسا بیانیہ لے کے چل رہا ہے جو کہ ہمارے دشمن کے بیانیے کو ایک قوت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں تو عوام کو انہوں نے بڑا جلدی پہلے بھی ایکسپوز کیا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی، اب دیکھیں ان سے سوال بجائے قانون سے فرار ہوئے ایک شخص ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہو، وہ قانون سے بھاگ گیا، اس کو جوابات دینے تھے، اس کی فیملی کو پورے جوابات دینے تھے، اپنے خاندان تو وہ لے کے باہر چلے گئے ہیں، تو ان کو کیا ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اولاد باہر ہے، تو ادھر جو ہے تو انہوں نے جھونک دیا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں جنوری سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے، تو آپ کیسے لائیں گے اگر وہ آگے چلے گئے، امریکہ چلے گئے کہ یہاں پہ انگلینڈ میں بھی علاج نہیں ہو سکتا، یہاں پہ بھی آپریشن نہیں ہو سکتا، ٹیکنالوجی انگلینڈ کے پاس بھی نہیں ہے، ہم آگے جا رہے ہیں امریکہ، تو پھر ادھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں اس ملک میں ابھی جس طرح آپ نے فیکٹر دیکھا، ایک انٹرنیشنل ایک اوپینین ہوتا ہے جس میں کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کی، پی ایم ایل کی لیڈرشپ نے کی، نواز شریف، شہباز شریف اینڈ کمپنی اینڈ فیملی نے، تو برطانیہ ہو گیا چاہے یو ایس ہو، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پناہ دیں گے کسی ایسے شخص کو جو قانون سے فرار ہوا ہے،
تو ان کا تاثر بھی عالمی دنیا میں خاص طور پہ برطانیہ کا جو کہ ایک فائنینشیل ہب ہے وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو خراب کریں کہ لوگ دنیا سے مختلف ممالک سے چوری کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ لیکن وہ تو پہلے بھی ہمارے یہاں سے لوگ گئے ہیں وہاں پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں ہم انہیں واپس نہیں لا سکے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے بالکل بیکاز یہ انہی حکومتوں کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی تو کل یہی پہلے ہوں گے جو کہ ان کو ادھر منگوایا جائے گا. ان کی جائیدادیں وہاں پہ ہیں امریکہ میں برطانیہ میں دبئی میں تو یہ کیسے یہ ایکسٹریڈیشن کریں گے ان ملکوں کے ساتھ. تو اب کوئی ایسا تو اب تو ہم کریں گے بالکل جی کہ جس نے اپنی معاشی دہشت گردی کی ہو جو ملک کے ریسورسز لے کے بھاگ گیا ہو جس نے وہاں پہ جائیدادیں بنائی ہوں تو اس کو جو ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا. اچھا اب ایک اور چیز جو اسی حوالے سے تھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ جلسوں میں اس طرح کا نیریٹو نواز شریف صاحب کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو کہ بالکل غیر مناسب ہے اور وہ اداروں پر جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک شخص تھے جو کہ کراچی سے ان کا تعلق تھا اور وہ بڑا اس طرح کی ان پر لگا دی گئی پابندی. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب پشاور میں اگلا جو جلسہ ہونا ہے اگر اس کے اندر پھر یہی بات ہوتی ہے تو پھر تواتر سے نہیں دیکھیں بالکل یہ لائن انہوں نے کراس کر دی ہے اور ہم اب ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اس قسم کی تقاریر کریں جو کہ ملک دشمنی پہ مبنی ہوں. مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں بڑا محب وطن ہوں ہم وہ نہیں کوشچن کر رہے ہیں. ہم تو یہ ایگزیکٹلی دیکھیں ان کی صرف لفاظی ہوتی ہے نہ یہ جمہوریت کے دوست ہیں نہ یہ جمہوریت چاہتے ہیں کوئی. اگر یہ جمہوری حکومت ہے نا ہماری الیکٹڈ حکومت ہے تو یہ اس کو اگر ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ ناکام ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا سب کام وام کر رہے ہیں. یہ اس قسم کی اس میں سے آلریڈی غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے. نہیں تو وہ تقریر میں پابندی کا کوئی پلان جو اب کچھ اس طرح کا کوئی ہے. دیکھیں ہم ایک جمہوری حکومت ہیں ہم چیزیں پارلیمنٹ میں لے جائیں گے ہم کیبنٹ لیول پہ فیصلے کریں گے کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھیں لوگ آنے جانے ہیں حکومتیں آنی جانی ہیں. اصل چیز ہے ملک نے برقرار رہنا ہے. ملک کے اداروں کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ ملک جو ہے تو ادارے بچاتے ہیں یہ افراد نہیں بچاتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ اب کوشش ہوگی کہ ہم اس قسم کی ایک حکمت عملی اختیار کریں جس میں کہ ہم سیاسی ایکٹیویٹی جلسے جلوس کریں جس کی ہم نے اجازت دی. ہم نے تو تقریروں کی بھی اجازت دی لیکن اگر وہ آ کے ملک کو ایک قسم کی گالیاں نکالنے لگیں ملک کے اداروں کو تو یہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی پاسپورٹ کینسلیشن بھی کارڈز پہ ہے؟ دیکھیں حکومت کے پاس بڑی آپشنز ہوتی ہیں. ہم ہر وہ آپشن استعمال کریں گے قانونی جو کہ اس کو واپس لانے کے لیے کارآمد ہو. صحیح. اچھا ایک اور معاملہ جو کہ جس کے حوالے سے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے پر بھی ایک نہیں ہوئی لیکن خیر متفقہ قرارداد تو منظور کر لی گئی جو فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے پبلش ہوئے. اب اس معاملے میں وزیر اعظم نے بھی ٹویٹس کی پھر انہوں نے مارک زکربرگ کو خط بھی لکھا. یہ معاملہ اب کہاں جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جو فرانس کی جو ایمبیسی ہے وہاں سے بھی ان کو بلا کر احتجاج کیا ہے لیکن ہم اس کو اب مزید کیسے ڈیل کر رہے ہیں کیا ہمارا ایک سٹینس ہوگا کیا ہم OIC سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بھی یہ فرینچ پریزیڈنٹ نے جو بھی احکامات جاری کیے ہیں ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے خط بھی لکھا. پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں نا یہ جرنی شروع کی تھی جب یونائیٹڈ نیشن میں انہوں نے خطاب کیا اور اتنے مدلل اتنے مؤثر طریقے سے انہوں نے جو اسلاموفوبیا کا جو ایک وہ ہے لوگوں نے جو یہ شروع کیا ہوا ہے خاص طور پہ کچھ ممالک نے تو اس کی بڑے ایک مؤثر طریقے سے انہوں نے اس کی ترجمانی کی. اب وہی لے کے وہ چل رہے ہیں اس کو ہم نے مختلف پرائم منسٹر صاحب نے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کو بھی ایک خط لکھا. یہ ساری کوششیں ہیں جو کہ کسی یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں نا ان میں سے کبھی کسی نے اس لیول پہ نہیں کی. نہ کشمیر کے کاز کو کیا اور نہ اسلامی کاز کو کیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے جس نے کہ ایک بڑے ہی ایک ماڈریٹ جو کہ ہمارے اس ملک کا ایک بنیادی کلچر ہے کہ ہم ایک بالکل ایک اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی جو بھی ہماری اس کا جو بھی خد و خال ہے اس کی وہ ہماری شناخت ہے اسی کو لے کے ہم چلیں گے. اس ملک میں پاکستان کے عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم نے انٹرنیشنل فورم سے بھی اٹھایا ہے. ابھی بھی ہم جو ہے جو فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو بھی متنبع کیا ہے اور یہ پریشر اب دوبارہ ہم لے کے چلیں گے عالمی فورمز پہ. OIC کو بھی ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کو اٹھائیں وہ کیونکہ یہ صرف
جو ہے پورے جو 1.5 ارب سے اوپر کے مسلمان ہیں تو ان کی جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس پہنچی ہے. تو دیکھیں ایک طرف تو ہم نے ویسٹ کو بھی یہی بتانا ہے کہ جس طرح آپ نے ہولوکاسٹ کو اور اس کو آپ نے وہ کیا ہے, کنڈیم کیا ہے, اور اس کو وہ نہیں ہو سکتے ہیں, نشر نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں, تو آپ کو پھر یہ بھی کرنا ہوگا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہو نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی مطلب ہے جو مذہبی جو فالوورز ہیں وہ اس کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے. بالکل. تو ان کے جذبات کو بھی تو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. یہ صرف ایک اس طبقے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں دراصل واپس کمنگ بیک ٹو پاکستان پالیٹکس, کیونکہ ہمارے اپنے بھی ادھر کے بھی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کبھی آپ ان کو دیکھتے ہیں, میں تو حیران ہوتی ہوں آپ لوگوں پہ بھی کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, مطلب جو ادھر مودی نے ظلم و جبر کے جو پہاڑ توڑے ہیں ان لوگوں پہ, اور ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں, دہائیوں پہ دہائیاں گزر گئی ہیں. اب خان صاحب نے وہ بھی ایک بات کی تھی یونائٹڈ نیشنز کی, آپ نے اسپیچ کا ذکر کیا, تو اب اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا یہ بھی گلا تھا اور اس پہ بھی اپوزیشن نے بہت ایک رول پلے کیا. انہوں نے کہا ہمارے فورن منسٹر صاحب گئے نہیں کسی ملک میں, ان کو وزٹ کرنے چاہیے تھے, آنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ سب سے مذاق خیز, یہ کل میں پارلیمنٹ میں تھا, جو سب سے مذاق خیز بات کرتی ہے اپوزیشن وہ ہے ہمارا کشمیر کا سٹینڈ. جس طرح سے کشمیر کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان نے دیکھیں عمران خان کا ایک ایڈوانٹیج کیا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہیں, سیاست میں آنے سے پہلے بھی ساری دنیا ان کو جانتی تھی, ایک رسپیکٹ کرتی تھی, ایک فیلڈ میں انہوں نے بلندیوں کو چھوا. اب ایسے شخص جب بات کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی وہ تقریر تھی اس میں لوگ رو رہے تھے, اس میں لوگ روئے, اس میں وہ دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ریکارڈ اس کی آڈینس تھی عالمی سطح پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ جس کی دنیا میں عزت ہے, اور وہ جو بات جب کسی شخص کی عزت ہو تو اس کی بات کو بھی لوگ سنتے ہیں. تو یہ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا کے آپ جنگ کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مہذب قومیں ہوتی ہیں جو کہ ایک قانون میں بلیو کرتی ہیں, ایک عالمی اس میں دباؤ میں بلیو کرتی ہیں, جنگ میں بھی تو انسانی جانوں کا ہی نقصان ہوتا ہے نا. تو ایگزیکٹلی, تو ہمیں تو یہ بھی اٹھانا ہے کہ یہ جس طرح کے مذہبی حوالے سے اسی طرح سیاسی حوالے سے جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, جو کہ صرف کسی کو اگر ہم کسی حکومت کو اگر انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہو تو کسی کو خراش آ جائے تو اس پہ فوراً بیان دے دیتے ہیں. لیکن کشمیر جیسے مسئلے پہ جہاں پہ کہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایک سب سے کلاسک کیس ہے, ایک ایسا اب تو عروج پہ ہے, عروج پہ ہے کہ جس کو کہ آپ اس کے بارے میں عالمی برادری خاموش ہے. وہ کیوں نہیں, صرف کمرشل انٹرسٹ ہیں. آیا دنیا نے یہ دیکھنا ہے, ہم نے اب یہ ایشو اٹھانا ہے کہ آیا دنیا میں کسی اصول کی بنیاد پہ اپنا وہ اقدامات کیے جائیں گے یا اپنی کمرشل انٹرسٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں گے. تو جو انڈیا کر رہا ہے, جس طرح کہ وہاں پہ مظالم ڈھا رہا ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ایک بڑی دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا اس نے وادی کشمیر کو, تو اس میں عالمی برادری کہاں ہے؟ عالمی برادری کو ہمارا کام ہے ہماری ایمبیسیز کے تھرو, اپنے انٹرنیشنل فورمز کو استعمال کرتے ہوئے, یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پریشر بڑھائیں گے. ہم یہی ایک مہذب قوم یہی کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ جتنا انہوں نے دیکھیں نا, جتنی شاعری ہوئی ہے, جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں کشمیر کے بارے میں, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور اسی طرح جو پاکستان کے عوام ہے وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں. کشمیر کا جو کاز ہے وہ تو ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس میں ایمبیڈڈ ہے. تو یہ چیز تو یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ کاز جو ہے تو یا تو یہ کمزور ہو جائے گی, کیونکہ اس میں تو نئی کھیپ آتی رہتی ہے, نئی جنریشنز آ رہی ہیں اور وہ اسی کاز کو لے کے چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے تو یہ کشمیر کے عوام ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ان کو مل کر رہے گا, اور مل کر ان کو یہ ملنا چاہیے. یہ فائنلی کشمیر کے عوام سے ہم ایک آخری چیز, اگر میں پشاور کے عوام کے حوالے سے پوچھ لوں آپ سے کہ پشاور میں اب جلسہ ہونا ہے, اور جو جلسہ ہونا ہے اس میں اپوزیشن نے وقت بھی لیا ہے, وہ تقریباً مہینے بھر کا وقت ہے ان کے پاس جس میں وہ بڑی تیاری کریں گے. تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کو کیا لگتا ہے پشاور کے عوام جو ہے وہ اس جلسے کو کس طرح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح یہ آج کا واقعہ ہوا, کیونکہ میرا بھی تعلق پشاور سے ہے, شفا نے صرف اپنے آپ کو محدود رکھا, لیکن یہ پرائیڈ میں بھی لیتا ہوں شفا کی طرح کہ میرا بھی تعلق وہیں سے ہی ہے. دیکھیں بات ہم یہ پرائیڈ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے بھی لڑا ہے
پاکستان کو تھوڑا بہت سالمیت میں ہمارا بھی کردار ہے. بالکل بہت ہے, اور جس طرح شفا نے بالکل درست کہا کہ اس میں ہم نے وہ تو میدان جنگ تو خیبر پختونخوا تھا, خاص طور پہ پشاور تھا, جو بھی چیزیں ISI کے ہیڈ کوارٹر پہ دھماکہ آپ دیکھیں, PC اٹیک دیکھیں, APS دیکھیں, یہ جتنے بھی ہیں ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کو کہ ہم پچھلے 19 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب پشاور کے جلسے میں جو اپوزیشن کا ہے اس میں ایک کنڈیشن ہے ہماری, وہ کیا ہے, اور یہ کہ یہ جو ہے تو جب سٹیج ان کا پہ آئیں یہ قوم سے معافی مانگیں سارے مل کے, اپنی وہ جو حلف ہے پاکستان کا اٹھانے کے لیے وہ حلف اٹھائیں, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ کلیکٹیولی پہلے سب سے پہلے یہ جو ہے تو یہ معافی مانگے, عوام سے مانگے, پاکستان کے عوام سے مانگے, اور پھر جو ہے تو جو بھی انہوں نے اپنے جو ایشوز ہیں اس ملک اس پہ بالکل بات کریں, ہم نہیں روکتے ہیں. تو اگر نہ مانے تو پھر دیکھیں جی وہ تو ابھی اس دوران میں اور 1 مہینے میں بڑا وقت ہے, تو پتہ چل جائے گا. اور یہ جو بھی انہوں نے جو بلوچستان میں جو باتیں کی ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ کوئی دیکھیں بنانا ریپبلک ہے نہیں, اجازت نہیں دیں گے کہ جس میں دیکھیں اجازت تو جلسہ کریں وہ, لیکن جو ہے تو جو کنٹینٹ ہے جس میں کہ دیکھیں ملک دشمنی ہے, مطلب ہے کہ پھر ہم کا یہ جلسہ وہ ادھر انڈیا میں کریں, وہ تو مطلب ہے ان کا جو موقف ہے وہ تو اس کو انڈورس اگر کر رہے ہیں تو پھر ادھر جا کے کریں, ادھر تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. تو اب آپ اس مرتبہ کے جلسے کے لیے کوئی چیلنج نہیں, ہم ایڈمنسٹریٹو سٹیپس بھی لیں گے, اور اسٹیڈیم بھرا ہونا چاہیے ورنہ استعفیٰ, ایسا کوئی چیلنج ہوگا؟ دیکھیں وہ آپ کا فٹ ہولڈ ہے. نہیں, خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف ساتھ ہیں. پختونخوا کے عوام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں انہوں نے ہمیں دوسری بار, یہ ریکارڈ ہے, شفا جانتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا, ہمیں نہ صرف دوبارہ الیکٹ کیا بلکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکٹ کیا. تو خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی 40 سال 50 سال کی حکومتوں میں اس ملک کے لیے کیا کیا ہے, اس ملک کو اپاہج بنا دیا نا, اس ملک کی اکانومی کو کنگال کر دیا. لیکن جب آپ ان کے اثاثے دیکھیں, آپ اگر ان کی جائیدادیں دیکھیں وہ بڑھتی رہی ہیں. یہ جو آج آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں یہ تو انہوں نے, یہ تو اس کے ذمہ دار ہیں جو کہ یہ ملک جو اس حالت میں ہے, یہ جس کو دوبارہ انشاءاللہ ہم, عمران خان پرعزم ہے اور اس نے ہمیشہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, اس کی ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ یہ ملک کیسے آگے جانا ہے, اور اسی کی وجہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جو کہ غیر سیاسی لوگ تھے وہ سیاست میں آئے ہیں, اور اس ملک کی جو ہے نا جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ واپس لائے ہیں ان کو. اور اب تو آپ واکنگ اینڈ لیونگ پالیٹکس کے اس میں ہیں, عہدے پہ ہیں کہ آپ جی نہ مرنا آپ کا سب پالیٹکس میں ہو گیا. بالکل, اس لیے جو ہے تو ہم تو اپنی جو ہمارا پرائم منسٹر ہے اس کی لیڈرشپ میں ہم بالکل اسی طرح ہمارا ورکر, ہماری لیڈرشپ جو 2nd ایئر ہے, 3rd ایئر ہے, 1st ایئر ہے, ہم پوری ہمارے اس میں ارادوں میں اور بھی مضبوطی آئی ہے. یہ جو 1st 2nd 3rd ایئر ہے ان میں پھر سے کچھ تبدیلی کی خبریں آ رہی تھیں. دیکھیں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, دیکھیں اور ہونی بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پلیئر کسی جگہ پہ پرفارم نہیں کر سکا تو وہ اچھا نہیں ہے, وہ انکمپیٹنٹ ہے, ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ وہ زیادہ بہتر ہو, تو اس قسم کی فیلڈنگ پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں. دس از نارمل اور یہ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ابھی پھر اٹس آن دی کارڈ, دس از پازیٹیو. نہیں, مجھے اس کا عنقریب میں تو علم نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ تو ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شبلی فراز صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے, اور بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بارے میں معیشت کے بارے میں جو بات شبلی صاحب کر رہے تھے اس سے ہمیں ایک اپنا پرانا انٹرویو یاد آ گیا اسد عمر صاحب سے. جب ہم نے پوچھا کہ آپ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے کہا میں وزیر خزانہ نہیں تھا, میں وزیر خالی خزانہ تھا. تو یہ ان کا ایک جملہ تھا جو ہمیں یاد آ گیا. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا.